आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, द इस्लामिक वॉरियर्स चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, हमने अपनी गुज़िश्ता वीडियो में तज़किरा किया था कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में हज़रत हाजरा किस तरह से आई। आज की वीडियो में हम तज़किरा करेंगे कि ज़मज़म किस तरह से दरियाफ़्त हुआ और यहाँ मक्का में अरब किस तरह आबाद हुए। कुछ अरसे के बाद जब हज़रत सारा रज़ी अल्लाह अन्हो की हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ हज़रत हाजरा से मुतालिक लड़ाई हुई, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत हाजरा और इनके बेटे इस्माईल को साथ लेकर मक्का में आए। इस वक्त अभी वो इस्माईल अलैहिस्सलाम को दूध पिलाती थी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दोनों को काबा के पास एक बड़े दरख्त के पास बिठा दिया, जो उस जगह था जहाँ अब ज़मज़म है, मस्जिद की बुलंद जानिब में। इन दिनों मक्का में कोई इंसान नहीं था, इसलिए वहाँ पानी नहीं था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इन दोनों को वहीं छोड़ दिया और इनके लिए एक चमड़े के थैले में खजूर और एक मश्क में पानी रख दिया। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने घर के लिए रवाना हुए। उस वक्त इस्माईल अलैहिस्सलाम की वालदा इनके पीछे पीछे आई और कहा कि ए इब्राहीम, इस खुश्क जंगल में जहाँ कोई भी आदमी और कोई भी चीज़ मौजूद नहीं, आप हमें छोड़कर कहाँ जा रहे हैं। उन्होंने कई दफ़ा इस बात को दोहराया, लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम इनकी तरफ देखते नहीं थे। आखिर हाजरा अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या अल्लाह ताला ने आपको इसका हुक्म दिया है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हाँ। इस पर हाजरा अलैहिस्सलाम बोल उठी कि फिर अल्लाह ताला हमारी हिफाजत करेगा, वो हमको हलाक नहीं करेगा। चुनाचा वो वापस आ गईं और इब्राहीम अलैहिस्सलाम रवाना हो गए। जब वो सनिया पहाड़ पर पहुँचे, जहाँ से वो दिखाई नहीं देते थे, तो उधर रुख किया जहाँ अब काबा है, जहाँ पर हज़रत हाजरा और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को छोड़कर आए थे। फिर आपने दोनों हाथ उठाकर ये दुआ की, ए मेरे रब, मैंने अपनी औलाद को उस बेआबो दाना मैदान में तेरी ही हुर्मत वाले घर के पास ठहराया है। इधर इस्माईल अलैहिस्सलाम की वालदा इनको दूध पिलाने लगी और ख़ुद पानी पीने लगी। आखिर जब मश्क का सारा पानी ख़त्म हो गया तो वो प्यासी रहने लगी और इनके लख्ते जिगर भी प्यासे रहने लगे। वो अब देख रही थी कि सामने इनका बेटा प्यास की शिद्दत से ज़मीन पे लौट रहा है। वो वहाँ से हट गईं, क्योंकि इस हालत में बच्चे को देखने से इनका दिल बेचैन होता था। सफ़ा पहाड़ी वहाँ से नज़दीक तर थी। वो पानी की तलाश में इस पर चढ़ गईं और वादी की तरफ रुख करके देखने लगीं कि कहीं कोई इंसान नज़र आए, लेकिन कोई इंसान नज़र नहीं आया। वो सफ़ा से उतर गईं और जब वो वादी में पहुंची तो अपना दामन उठा लिया ताकि दौड़ते वक्त ना उलझे, और फिर किसी परेशान हाल की तरह दौड़ने लगी। फिर वादी से निकलकर मरवा पहाड़ी पर आईं और इस पर खड़ी होकर देखने लगी कि कहीं कोई इंसान नज़र आए, लेकिन कोई नज़र नहीं आया। इस तरह उन्होंने 7 चक्कर लगाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सफ़ा और मरवा के दरमियान लोगों के लिए दौड़ना इसी वजह से मशरू हुआ है। 7वीं मरतबा जब वो मरवा पर चढ़ी तो इन्हें एक आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने कहा, खामोश, ये खुद अपने ही से कह रही थी। और फिर आवाज़ की तरफ उन्होंने कान लगा दिए। आवाज़ अब भी सुनाई दे रही थी। फिर उन्होंने कहा कि तुम्हारी आवाज़ मैंने सुनी, अगर तुम मेरी कोई मदद कर सकते हो तो करो। क्या देखती हैं कि जहाँ आब ज़मज़म का कुआं है, वहीं एक फ़रिश्ता मौजूद है। फरिश्ते ने अपनी एड़ी से या फिर अपने बाजू से ज़मीन में गड़ा कर दिया, जिससे वहाँ पानी उबल आया। हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम ने इसे हौज़ की शक्ल में बना दिया और अपने हाथ से इस तरह कर दिया ताकि पानी बहने ना पाए, और चुल्लू से पानी अपने मशकीज़े में डालने लगी। जब वो भर चुकी तो वहाँ से फिर चश्मा उबल। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह उम्मे इस्माईल पर रहम करे, अगर ज़मज़म को उन्होंने यूं ही छोड़ दिया होता, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चुल्लू से मशकीज़ा ना भरा होता, तो ज़मज़म एक बहते हुए चश्मे की सूरत में होता। बयान किया कि फिर हाजरा अलैहिस्सलाम ने खुद भी वो पानी पिया और अपने बेटे को भी पानी पिलाया। इसके बाद इनसे फरिश्ते ने कहा कि अपने बर्बाद होने का खौफ हरगिज़ ना करना, क्योंकि यही अल्लाह का घर होगा जिसे ये बच्चा और इसका बाप तामीर करेंगे, और अल्लाह अपने बंदों को ज़ाया नहीं करता। अब जहाँ बैतुल्ला है, उस वक्त वहाँ टीले की तरह ज़मीन उठी हुई थी। सैलाब का धारा आता और इसके दाएं बाएं से ज़मीन काट कर ले जाता।
جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ کو چھوڑ کر چلے گئے اور جب رات ہوئی تو ہر طرف سے ان جانوروں کی آوازیں آنے لگیں جو صحرا کے اندر رہتے تھے، تو بی بی ہاجرہ علیہ السلام ذرا خوف زدہ ہو گئیں۔ اس سلسلے میں دو روایتیں آتی ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ کھڑی ہوئیں اور تمام جانوروں سے باقاعدہ طور پر خطاب کیا کہ میں یہاں پر اللہ کے حکم سے آئی ہوں اور تمہیں بالکل زیب نہیں دیتا کہ تم مجھے یا میرے بیٹے کو کوئی نقصان پہنچاؤ، تو تم ہوشیار رہنا، ہم اللہ کے مہمان ہیں، اللہ نے ہمیں یہاں بھیجا ہے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ بی بی ہاجرہ نے جانوروں سے کہا کہ اے جنگل کے جانوروں، میں اللہ کے رسول ابراہیم کی بیوی ہوں اور اسماعیل کی ماں ہوں۔ تو جانور یہ سن کر خاموش ہو گئے، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ جانوروں نے کہا کہ ہم تو آپ کی حفاظت کے لیے ہی مامور کیے گئے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ایک عظیم ہستی کو پیدا کرنا تھا، تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں ایک پورا منصوبہ بنایا ہوا تھا، اور اس منظرنامے کے اندر اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت کر رہا تھا، اسی لیے ان جانوروں کو ان کی حفاظت کے لیے مامور کیا گیا تھا۔ اسی طرح وہاں کے دن اور رات گزرتے رہے، اور آخر ایک دن قبیلہ جرہم کے کچھ لوگ وہاں سے گزرے۔ قبیلہ جرہم کے لوگ خالص عرب لوگ تھے، یعنی عرب عربہ تھے۔ یہ قبیلہ یمن میں رہتا تھا، جہاں سد معرب بنا دیا گیا تھا، جس طرح آج کل ہم ڈیم بناتے ہیں جس میں پانی کا ذخیرہ کیا جاتا ہے تاکہ اس کو ہم مشکل وقت میں استعمال کر سکیں۔ یہ سد معرب بھی ایک طرح کا ڈیم تھا جو کہ ان لوگوں نے دیوار کی طرح بنایا تھا، جہاں بارش وغیرہ کا پانی جمع ہو جاتا تھا۔ ہوا یہ کہ اللہ کے حکم سے وہ دیوار گر گئی اور پانی ہر طرف پھیل گیا، اور وہاں پر دراصل پانی ختم ہو گیا۔ تو یہ قبیلہ جرہم کے لوگ اپنا قبیلہ چھوڑ کر اس سفر پر نکلے کہ جہاں کچھ پانی اور دوسری ضروریات زندگی ملیں گی وہاں آباد ہو جائیں گے، کیونکہ ظاہر ہے کہ جہاں پانی ہوتا ہے وہیں باقی ضرورت کی چیزیں بھی موجود ہوتی ہیں، اور زندگی بھی جو ہے وہ پانی سے ہی ہوتی ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے بنایا۔ قبیلہ جرہم کے چند گھرانے مقام قدا یعنی مکہ کے بالائی حصے کے راستے سے گزر کر مکہ کے نشیبی علاقے میں انہوں نے پڑاؤ کیا۔ قریب ہی انہوں نے منڈلاتے ہوئے کچھ پرندے دیکھے۔ ان لوگوں نے کہا کہ یہ پرندے پانی پر منڈلا رہے ہیں، حالانکہ اس سے پہلے جب بھی ہم اس میدان سے گزرے ہیں یہاں پانی کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ آخر انہوں نے اپنا ایک آدمی یا دو آدمی بھیجے، وہاں انہوں نے واقعی پانی پایا، چنانچہ انہوں نے واپس آ کر پانی کی اطلاع دی۔ اب یہ سب لوگ یہاں آ گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ اس وقت پانی پر ہی بیٹھی ہوئی تھیں۔ ان لوگوں نے کہا کہ کیا آپ ہمیں اپنے پڑوس میں پڑاؤ ڈالنے کی اجازت دیں گی؟ ہاجرہ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ پانی پر تمہارا کوئی حق نہیں ہوگا۔ انہوں نے اسے تسلیم کر لیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب اسماعیل کو پڑوسی مل گئے۔ انسانوں کی موجودگی ان کے لیے دل جمعی کا باعث بنی۔ ان لوگوں نے خود بھی یہاں قیام کیا اور اپنے قبیلے کے دوسرے لوگوں کو بھی بلوا لیا، اور وہ سب لوگ بھی یہیں آ کر ٹھہر گئے۔ اس طرح یہاں ان کے کئی گھرانے آ کر آباد ہو گئے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جرہم کے بچوں میں جوان ہوئے اور ان سے عربی سیکھ لی۔ جوانی میں حضرت اسماعیل علیہ السلام ایسے خوبصورت تھے کہ آپ پر سب کی نظریں اٹھتی تھیں، اور سب سے زیادہ آپ بھلے لگتے تھے۔ چنانچہ جرہم والوں نے آپ کی اپنے قبیلے کی ایک لڑکی سے شادی کر دی۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی کے بعد ابراہیم علیہ السلام یہاں اپنے چھوڑے ہوئے خاندان کو دیکھنے آئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر پر نہیں تھے، اس لیے آپ نے ان کی بیوی سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے متعلق پوچھا۔ انہوں نے بتایا کہ روزی کی تلاش میں کہیں گئے ہیں۔ پھر آپ نے ان سے ان کے معاش وغیرہ کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ حالت اچھی نہیں ہے، بڑی تنگی سے گزر اوقات ہوتی ہے۔ اس طرح انہوں نے شکایت کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ جب تمہارا شوہر آئے تو ان سے میرا سلام کہنا، اور یہ بھی کہنا کہ وہ اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل ڈالیں۔ پھر جب حضرت اسماعیل علیہ السلام واپس تشریف لائے تو جیسے انہوں نے کچھ انسیت سی محسوس کی اور دریافت فرمایا کیا کوئی صاحب یہاں آئے تھے؟ ان کی بیوی نے بتایا کہ ہاں، ایک بزرگ اس شکل کے یہاں آئے تھے اور آپ کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ میں نے انہیں بتایا کہ آپ باہر گئے ہوئے ہیں۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ تمہاری گزر اوقات کا کیا حال ہے؟ تو میں نے ان سے کہا کہ ہماری گزر اوقات بڑی تنگی سے ہوتی ہے۔
حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دریافت کیا کہ انہوں نے تمہیں کچھ نصیحت بھی کی تھی؟ ان کی بیوی نے بتایا کہ ہاں، مجھ سے انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو سلام کہہ دوں، اور وہ یہ بھی کہہ گئے ہیں کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل دیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بزرگ میرے والد تھے اور مجھے یہ حکم دے گئے ہیں کہ میں تمہیں جدا کر دوں، اب تم اپنے گھر جا سکتی ہو۔ چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے انہیں طلاق دے دی اور بنی جرہم ہی میں سے ایک دوسری عورت سے شادی کر لی۔ جب تک اللہ تعالیٰ کو منظور رہا، ابراہیم علیہ السلام ان کے ہاں نہیں آئے۔ پھر جب کچھ دنوں کے بعد وہ تشریف لائے تو اس مرتبہ بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر پر موجود نہ تھے۔ آپ ان کی بیوی کے ہاں گئے اور ان سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے بتایا کہ ہمارے لیے روزی تلاش کرنے گئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، تم لوگوں کا حال کیسا ہے؟ آپ نے ان کی گزر بسر اور دوسرے حالات کے متعلق پوچھا۔ انہوں نے بتایا کہ ہمارا حال بہت اچھا ہے، بڑی فراغی ہے۔ انہوں نے اس کے لیے اللہ کی تعریف و ثنا کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ تم لوگ کھاتے کیا ہو؟ انہوں نے بتایا کہ گوشت۔ پھر آپ نے دریافت فرمایا کہ پیتے کیا ہو؟ بتایا کہ پانی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی، اے اللہ، ان کے گوشت اور پانی میں برکت نازل فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان دنوں انہیں اناج میسر نہیں تھا، اگر اناج بھی ان کے کھانے میں شامل ہوتا تو ضرور آپ اس میں بھی برکت کی دعا کرتے۔ صرف گوشت اور پانی کی خوراک میں ہمیشہ گزارا کرنا مکہ کے سوا اور کسی زمین پر بھی موافق نہیں پڑتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جاتے ہوئے ان سے فرمایا کہ جب تمہارے شوہر واپس آ جائیں تو ان سے میرا سلام کہنا اور ان سے کہہ دینا کہ وہ اپنے دروازے کی چوکھٹ باقی رکھیں۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام تشریف لائے تو پوچھا کہ کیا یہاں کوئی آیا تھا؟ انہوں نے بتایا کہ جی ہاں، ایک بزرگ بڑی اچھی شکل و صورت کے آئے تھے۔ بیوی نے آنے والے بزرگ کی تعریف بھی کی۔ پھر انہوں نے مجھ سے آپ کے متعلق پوچھا کہ کہاں ہیں، اور میں نے بتا دیا۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ تمہاری گزر بسر کا کیا حال ہے، تو میں نے بتایا کہ ہم اچھی حالت میں ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ کیا انہوں نے تمہیں کوئی وصیت بھی کی تھی؟ انہوں نے کہا جی ہاں، انہوں نے آپ کو سلام کہا تھا اور حکم دیا تھا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ کو باقی رکھیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بزرگ میرے والد تھے، چوکھٹ تم ہو اور آپ مجھے حکم دے گئے ہیں کہ میں تمہیں اپنے ساتھ رکھوں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجیے، اور ہمارے چینل دی اسلامک واریئرز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔